حافظ سمیع صاحب جو ہمارے حاجی سعید صاحب کے فرزند ارجمند ہیں اور علامہ صاحب نے، ان دونوں نے یہاں نوجوانوں نے قرآن سنایا. اللہ ان دونوں نوجوانوں کی نوجوانیوں میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے کہ یہ اپنا دو سوالے سنایا کریں اور دونوں اپنا اپنا قرآن مکمل کیا کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قیام کے اندر قرآن سنیں. پہلے 5-6 روزے رونق ہوتی ہے اور درمیان والے 10 روزے ایسے ہوتا ہے کہ وہ قاری صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین کے بنتے ہیں. تو یہ قیام کی تعداد بڑھانی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من قام مع الامام، جس بندے نے امام کے ساتھ قیام کیا اس کے شرف میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ ان کا پڑھنا ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی نسل کے لیے اللہ توشہ آخرت بنائے. اور یہ جو مسجد ہے ہمارے حاجی یوسف صاحب کے بزرگ کی بڑی محبت فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے. یہ یقیناً ان کا صدقہ جاریہ ہے. اور اب ہم نے اللہ سے یہ بھی دعا مانگی ہے کہ اللہ اس طرح کے نیکی کے کام ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو چلو کوئی نہ کوئی ہمارا بھی صدقہ جاریہ ہو. کوئی ادارہ قائم کر جائیں، کسی ادارے کے اندر کوئی کسی پروجیکٹ کے ساتھ کسی بلاغ کا اضافہ کر جائیں، لائبریری کے کسی خانے پورشن کا اضافہ کر جائیں، کوئی طلباء کا خرچہ اٹھا لیں سال کا. جامعہ سلفیہ کے اندر طلباء حقدار پڑھتے ہیں تو ایک طالب علم کو بھی آپ نے پڑھا دیا تو جب تک وہ دین کا پیغام دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرماتے رہے گا. جب تک وہ لوگوں کو پھر جو لوگ اس سے سنیں گے وہ آگے پہنچائیں گے. تو یہ نیکیوں کا جو سلسلہ ہے اس میں شامل ہونے کی کوشش کرنی ہے. تشریف لاتے ہیں گفتگو کے لیے پروفیسر ڈاکٹر عتیق الرحمان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقه قولی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور زمین میں فساد نہیں مچاتے. انجام کار جو ہے آخرت کی کامیابی جو ہے وہ صرف متقین کے لیے ہے. احباب گرامی اور معزز علماء کرام، آج کی اس بابرکت محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں جن بھائیوں نے قرآن مجید سنایا ہے اور جنہوں نے سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سننا اور سنانا اپنے دربار میں قبول فرما لے اور کل قیامت کے دن قرآن مجید کو ہم سب کے لیے سفارشی بنا دے. جس کی سفارش انشاءاللہ رد نہیں ہونی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارا سفارشی بنا دے اور قرآن مجید کو ہمارے لیے حجت بنا دے. ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، ہمارے حق میں جو ہے وہ حجت بنا دے. حضرات گرامی قدر، یہ قرآن مجید سننا اور سنانا، یہ قیام اللیل کرنا، روزے رکھنا اور ذکر و اذکار کرنا، دعائیں کرنا، عبادات کرنا، یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے. اور ایسا ہی عمل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں نوازنا ہے. نہ صرف وہ آخرت میں نوازتا ہے بلکہ وہ دنیا میں بھی نوازتا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. لوگو اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت کی بارش بھی برسائے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، تمہیں نہری بھی جاری کر دے گا اور تمہیں باغات اور کھیت اور فصل اور فروٹ اور پھل جو ہے وہ بھی تمہیں عطا کرے گا. دنیا کی نعمتیں بھی دے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں
تو ہم ان کے اوپر جو ہے وہ آسمان اور زمین کی رحمتوں کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم نیکی کرنے والوں کو آخرت میں بھی نوازتے ہیں اور دنیا میں بھی نوازتے ہیں، اور اللہ کی بغاوت کرنے والے لوگ جو ہے، نافرمان جو ہیں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بھی ان کا حساب کتاب مشکل بنا دینا ہے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور دنیا میں بھی معاملہ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ بھئی بے شمار آیات ہیں، ایک ہی آیت میں اکتفا کروں گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ لوگوں جو ہماری یاد سے غفلت کرتے ہیں، ہماری شریعت سے منہ موڑ لیتے ہیں، ہماری وحی سے، قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں، بے رغبتی کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دنیا کی زندگی میں سکھ کا سانس جو ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ ہم انہیں دنیا میں سکون سے زندگی بسر نہیں کرنے دیتے، اور آخرت میں تو ہم نے اندھا کر کے ان کو اٹھانا ہی اٹھانا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ان کے پاس ہمارا قرآن، ہماری آیات اور ہمارا واعظ اور نصیحت کی باتیں ہماری آئی تھی، انہوں نے پس پش ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ہم کو بھول گئے اور آخرت میں ہم انہیں بھول گئے۔ یہ دونوں قسم کی باتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان فرمائی۔ کچھ لوگ کامیاب ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ ناکام ہیں۔ دعا کیجئے، برکت کی گھڑیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرما دے۔ اس کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں دونوں گروپوں کے لیے کچھ آزمائش کی چیزیں رکھی ہیں۔ ان آزمائش کی چیزوں میں اصل میں کامیاب ہونا، یہی دراصل کامیابی ہے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی، خوبصورت بلڈنگیں، خوبصورت پلازے اور بڑے ہرے بھرے باغات، دودھ اور شہد کی نہریں، حور و غلمان کے بہترین نظارے۔ جنت بنائی، جبریل سے کہا جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام نے جنت دیکھی، کہا یا اللہ اتنی خوبصورت جنت، اتنی عظیم الشان، اتنی شاندار نعمتیں، یا اللہ جس بندے کو بھی پتہ چل جائے کہ تیری جنت ہے، وہ یقیناً ساری زندگی صرف کر کے اس جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے جہنم کا بھی بتلایا، جاؤ جہنم ہی دیکھو، بھانبڑ مارتا ہوا آگ کا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، کہ آگ کا حصہ آگ کو کھائے جا رہا ہے۔ فرمایا جبریل وہ بھی دیکھو، وہ بھی دیکھی۔ کہا یا اللہ اتنی سخت، اتنی شدید اور اتنا سخت تیرا عذاب، یا اللہ جس بندے کو پتہ چل گیا وہ تیری جہنم سے ضرور بچ جائے گا، وہ اس میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد کچھ باڑ لگا دی، مشکل کاموں کی۔ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے، ٹھنڈا اور نرم اور گرم بستر جو ہے وہ چھوڑنا ہے، اور جو ہے وہ ڈیوٹی کے کام کو ترک کر کے عبادت ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، حلال کھانا ہے، اور آپ نے سب لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، آپ نے مشقتیں برداشت کرنی ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے مشکل کام جو تھے وہ جنت کے دروازے پہ لگا دیے، کہ جو آدمی یہ کام کرے گا وہ دروازہ گزر سکتا ہے، جس نے نہ کیے نہیں گزر سکے گا۔ اور جہنم کے ارد گرد دنیاوی خواہشات، شیطان کے پھندے اور جال، اور اسی طریقے سے مرغوب چیزیں، چاہے وہ ناجائز ہی کیوں نہ ہو، وہ جہنم کے ارد گرد لگا دیں، کہ جو بھی ان کاموں کے اندر پھنس گیا وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ جبریل جاؤ اب دوبارہ جنت اور جہنم دیکھو۔ جنت دیکھی تو کہا یا اللہ اب تو اس میں شاید ہی کوئی داخل ہو، اور جہنم کو دیکھا تو کہا یا اللہ اب تو شاید ہی اس سے کوئی بچ سکے، اب تو قسمت والا ہی بچے گا۔ تو یہ کیفیت ہے، میں نے بتلایا کہ یہ دونوں طبقے جو ہیں درمیان میں ہماری کچھ آزمائش رکھی ہوئی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ، یہ ساری چیزیں دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی رنگینی، یہ ہماری آنکھوں کو جو ہے وہ خیرہ کر دیتی ہے،
لیکن دراصل یہ ہم کو جنت سے دور کر دیتی ہے اور والعیاذ باللہ جہنم کے قریب کر دیتی ہے۔ فرمایا لوگوں ہم نے تمہاری آزمائش ضرور کرنی ہے، اس آزمائش میں جو کامیاب ہوگا وہی کامیاب ہونا ہے، جو آزمائش میں ناکام ہو گیا اللہ محفوظ فرمائے اس کے لیے ناکامی جو ہے وہ مقدر بن جائے گی۔ فرمایا لوگوں آزمائش سے بچ جانا یا آزمائش کے اندر سے کامیاب ہو جانا۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ میں اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں جو ہے وہ ذکر کروں گا۔ جب انسان نیک بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور میں نے بتلایا کہ وہ نیک عبادات سے بنتا ہے۔ میرا بندہ فرض خوب ادا کرتا ہے، پھر نفل بھی پڑھتا ہے، وہ فرضی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نفلی صدقہ خیرات بھی دیتا ہے، وہ فرضی عبادتیں بھی کرتا ہے اور نفلی عبادتیں بھی کرتا ہے، اتنی زیادہ عبادتیں کرتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے پھر میں اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ وہ اپنے پورے وجود سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا جو مجھے ناراض کر دینے والا، وہ وہی کام کرتا ہے جو مجھے خوش کر دینے والا ہے۔ اور پھر جب وہ میرا پیارا بن جاتا ہے، میرا محبوب بن جاتا ہے، پھر جیسے ہی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے پھر اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، پھر میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ جو مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں، جس چیز سے پناہ مانگتا ہے اس سے پناہ دے دیتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ وہ میرا بن جائے، وہ میری طرف آ جائے اور مجھ سے جیسے مانگنے کا سلیقہ ہے اس طریقے سے مانگے، پھر دیکھیں میں اس کو کیسے جو ہے وہ عطا کرتا ہوں۔ آئیے 2-3 باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو دراصل ہماری کامیابی کے درمیان میں جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ان میں سے ایک انسان کی خواہشات ہے، انسان کا اپنا ضمیر ہے، انسان کا اپنا ارادہ ہے، اپنی مرضی ہے، اپنی میں ہے، میں جو ہوں بس میں ہی ہوں۔ جب انسان یہ کہتا ہے تو معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میں کرنے سے جو ہے وہ منع کیا، اپنے آپ کو منوانے سے منع کیا۔ فرمایا لوگوں میرے بندے بن جاؤ، اپنے آپ کو سارے کا سارا میرے مطیع کر دو، فرما بردار کر دو، کامیابی تمہیں دے دوں گا۔ اگر نہیں تو کئی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خواہشات نفس کو کچلنے کا حکم دیا، اور جو نہیں کچلتا ان کے لیے وعید سنائی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس بندے کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا بت بنا رکھا ہے، وہ اپنی منمانی کرتا ہے، جب جی چاہا نماز پڑھ لی، جب جی چاہا چھوڑ دی، جب جی چاہا زکوٰۃ دے دی، جب جی چاہا نہ دی، جب جی چاہا حلال کھا لیا، جب جی چاہا سود کھا لیا، جب جی چاہا رشوت لے لی، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ فرمایا اس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا رکھا ہے، اسی کی پوجا کرتا ہے۔ اس آدمی سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہے جو آدمی جو ہے وہ خواہشات کی جو ہے وہ پیروی کرتا ہے۔ فرمایا لوگوں خواہشات کی پیروی نہ کرو، اپنے آپ کو جھکا دو، مطیع اور فرما بردار کر دو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی خلیل اللہ ہے۔ کائنات میں صرف اللہ کے 2 خلیل ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا خلیل نہیں ہے۔ فرمایا یہ خلت کا مرتبہ میں نے کیوں دیا، کیسے دیا؟ ان دونوں بزرگوں نے اپنی خواہشات کو کچل دی، اپنی میں کو ختم کر دیا، جہاں اللہ کا حکم آیا سر جھکا دیا، جہاں اللہ کا حکم آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے آپ جانتے ہیں، کہا بیٹے کو ذبح کر دو، یا اللہ تیار، کہا بادشاہ نمرود سے ٹکرا دو، کہا یا اللہ ٹکراؤ تیار ہوں، کہا آگ میں چھلانگ لگا دو، کہا یا اللہ تیار ہوں، کہا بیوی بچوں کو جنگل میں جہاں درخت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، جہاں کوئی انسان نہیں ہے وہاں چھوڑ دو، کہا یا اللہ تیار ہے۔ یہ ابراہیم خلیلیت ہے، یہ خلیل اللہ ہے علیہ السلام، کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہر وقت جھکا دیا، ذرہ برابر بھی چوں نہیں کی چرا نہیں تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، لیکن ہر وقت جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کے سجدے پڑے رہتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن کو جہاد کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتلاتے ہیں، کافروں سے لڑتے ہیں، سارا زندگی جو ہے وہ 24 کے 24 گھنٹے دین میں جو ہے وہ صرف کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، کہا لوگوں یہ خواہشات نفس جو ہے یہ تمہیں تباہ کر دے گی، یہ کبھی یہ میں نہ کرنا،
حتیٰ کہ تم کبھی نیکی کر لو تو تب بھی یہ نہ کہنا میں نے کی ہے، کبھی برائی سے بچ جاؤ تو یہ نہ کہنا میں بچ گیا ہوں، بلکہ اس وقت بھی اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا، تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم ایک وظیفہ پڑھتے ہیں اور وہ وظیفہ ذرا غور سے پڑھنا چاہیے اور ترجمے کو سامنے کر کے رکھ کے پڑھنا چاہیے، پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ خزانہ ہے۔ یہ کیا خزانہ ہے؟ یا اللہ مجھ میں نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی برائی سے بچنے کی طاقت ہے، مگر تیری قوت کے ساتھ، تیری توفیق کے ساتھ۔ اللہ تو توفیق دے دیتا ہے تو میں کر لیتا ہوں، تو توفیق نہیں دیتا تو نہیں کر سکتا۔ یہ سجدہ جو ہم نے کیا یہ اللہ کی توفیق سے کیا۔ اس وقت کتنی ہی دنیا ہے جو گھروں میں ہے، جو بازاروں میں ہے، جو فلمیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے والعیاذ باللہ۔ اس وقت پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا انسان جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا اور وہ مسجد میں آئے ہیں اور نماز پڑھی اور اللہ کے حضور سجدہ کیا ہے اور اللہ کی عبادت میں اور اللہ سے ریاض و نیاز کے اندر جو ہے وہ مشغول ہیں۔ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ جس آدمی کو اتنی سی بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہی پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح مؤذن کہے تو یہی پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کہتا دوڑو کامیابی کی طرف، بھاگو نماز کی طرف، چھوڑ دو کاروبار کو، چھوڑ دو دنیا کو، چھوڑ دو میچ کو، چھوڑ دو فنکشنوں کو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب نماز بعد میں بھی ہو جاتی ہے، یہ فنکشن تو کبھی کبھی ہوتے ہیں، یہ کاروبار تو اس وقت جو گاہکی ہوتی بعد میں تو ہوتی نہیں۔ فرمایا نہیں، فوراً کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ تو توفیق دے دے گا انشاءاللہ تو میں نے مسجد میں پہنچ ہی جائیں گا۔ اللہ تو توفیق دے دے، میں ساری چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تیری توفیق کا طلبگار ہوں، تیری توفیق کے بغیر میں مسجد میں بھی حاضر نہیں ہو سکتا۔ جب انسان یہ کہہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کئی دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں، وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یا اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، تقوی دے دے، اپنا ڈر اور اپنی خشیت عطا کر دے۔ یا اللہ اس نفس کو پاک اور صاف کر دے، تو ہی پاک اور صاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی اس کو پاک اور صاف نہیں کر سکتا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع۔ یا اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے فائدہ نہیں دے سکتا، اس علم سے مجھے بچا۔ یا اللہ اس دل سے مجھے محفوظ کر دے جو دل تجھ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ میرے دل کو ڈرنے والا بنا دے۔ ومن نفس لا تشبع۔ یا اللہ مجھے ایسا پیٹ دے دے جو بھر جائے، یہ پیٹ کسی کا بھرتا نہیں ہے۔ یا اللہ ایسا پیٹ نہ دینا جو کبھی بھرتا ہی نہیں۔ ایک فیکٹری بن جاتی ہے تو انسان کہتا ہے دوسری، دوسری بن جاتی ہے تو انسان کہتا ہے تیسری، تیسری بن جاتی ہے تو انسان کہتا ہے چوتھی۔ کبھی سوچا آج میں نے تہجد 2 رکعتیں پڑھی تھی رمضان کے علاوہ، کل کو میں 4 پڑھوں گا۔ آج میں نے 4 پڑھی ہیں، کل کو میں 6 پڑھوں گا۔ ہوا کبھی ایسا؟ ایسا نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ، جس کو اللہ توفیق دے۔ فرمایا یہ لوگوں یہ دعا مانگو ومن نفس لا تشبع۔ یا اللہ ایسا نفس عطا کر دے، ایسا پیٹ عطا کر دے جو بھر جائے۔ یہ دنیا کے مال و دولت سے نہیں بھر سکتا، تو بھرنا چاہے تو یہ بھر جائے گا۔ یہ دنیا کا مال و دولت سارا یہی پہ رہ جائے۔ فرمایا لوگوں یہ دعا مانگا کرو۔ یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں نفس کو فرما بردار بنانے کے لیے، نفس کو بہترین بنانے کے لیے۔ وگرنہ نفس کیا ہے؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ نفس جو ہے انسان کو برائی پہ ابھارنے والا ہے، یہ تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اپنے نفس کی نہ ماننا، اللہ کی مان۔ دل میں بہت کچھ آتا ہے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ کہا نہیں دیکھ اللہ نے کہا ہے، اس کے رسول نے کہا ہے، وہ کر گزرو۔ اگر انہوں نے نہیں کہا تو اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ دو اور اس کام کو جو ہے وہ ترک کر دو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا جو ہے وہ ہمارا دشمن وہ شیطان ہے۔
جو ہماری خیر کے کاموں میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ہمیشہ جو ہے وہ پہلے دن سے اس نے عزم کر رکھا ہے میں ان کی نیکی کے کاموں میں سامنے آ کر بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ جہاں نیکی کا کام ہوتا ہے وہاں آ کر جو ہے وہ انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں برائی کا کام ہوتا ہے وہیں پہ وہ ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، چلو چلو شاباش 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 یہ بھی کام کرنے والا ہے۔ اور دنیا کی رنگینی دیکھو، تم کہاں صوفی بنے بیٹھے ہو، باہر نکلا کرو، دنیا کی رنگینی دیکھو، دنیا کیسے زندگی بسر کر رہی ہے، ذرا تم بھی مزے اڑاؤ۔ وہ انسان کو جو ہے وہ ابھارتا ہے۔ فرمایا لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کو اپنا دشمن بناؤ، اس کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ شیطان قیامت کے دن پتہ کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، لوگو اللہ نے تمہیں سچا وعدہ کیا تھا اور اس نے وہ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں یہ کر دوں گا، تمہیں یہ لے کر دوں گا، یہ لے کر دوں گا، لیکن میں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ بھئی توجہ ہے میرے ساتھ ہے؟ بات سنیں گے تو سمجھ آنی ہے، اگر توجہ رکھیں تو سمجھ آئے گی، نہیں توجہ تو میں اجازت دے دیں، میں اجازت دے دیتا ہوں، بس کر دیتا ہوں۔ غور سے سنیے، شیطان نے کہا یار لوگو اللہ نے تمہارے ساتھ حق کا وعدہ کیا، وہ اس نے پورا کر دیا، میں نے بھی وعدہ تمہارے ساتھ کیا تھا لیکن میں نے وعدہ توڑ دیا۔ اور پھر کیا ہے؟ وما لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں ہے، میری کوئی حکومت نہیں ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میرا نام نہ لگاؤ، میں نے تمہیں گمراہ کر دیا، میں نے تو صرف اتنا کیا تھا، تمہیں کہا آ جاؤ، تم میرے پیچھے بھاگے آئے۔ فلا تلومونی لوموا ولوموا انفسکم، لوگوں مجھے نہ ملامت کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ کیا انسان پاگل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقل کیوں دی ہے؟ سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایسے ہی خام خواہ کسی کے پیچھے نہیں بھاگتے ہو۔ انسان سوچتا ہے اس کے پیچھے جاؤں گا مجھے فائدہ ہے یا مجھے نقصان ہے، جہاں پہ نقصان ہے انسان کبھی نہیں جاتا۔ شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں صرف دعا دی تھی، بلایا تھا، تم فوراً میرے پیچھے بھاگے آئے، میں نے کچھ نہیں کیا کچھ بھی۔ آج تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آج جو ہے میں تمہارے شرک کا انکار کرتا ہوں، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا تھا، جہاں اللہ کی عبادت کرنی تھی وہاں پہ شیطان کی عبادت۔ کہا میں تمہارا انکار کرتا ہوں، میں نے تمہیں کوئی نہیں کہا اللہ کا شریک بنا، تم نے خود بنایا۔ شیطان نے ساتھ چھوڑ جانا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے کہا لوگوں شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، دوست نہ بناؤ۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کئی قسم کے داؤ لگاتا ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کو کہتا ہے چھوڑو اسلام کو، اسلام کو قبول کیا کرنا ہے۔ آج بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں اس طرح کے مسلمان جس طرح کے آج کل ہیں ان سے تو کافر ہی اچھے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، اس طرح جملہ بول دیتے ہیں۔ ایسے اسلام کو ہم نے کیا کرنا؟ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہر بے ایمانی مسلمانوں میں ہے، لوٹ مار مسلمانوں میں ہے، ظلم و زیادتی مسلمانوں میں ہے، خون کے پیاسے ایک دوسرے کے مسلمانوں میں ہیں۔ غیر ملک میں چلے جائیں وہاں پہ بہت سکون ہے، بہت آرام دہ ماحول ہے، خوشگل ماحول ہے، آپ کا حق ملتا ہے، لوگ عموماً سچ بولتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، فنکشن کو خوشی کے موقع آ جائے چیزیں لوگ سستی کر دیتے ہیں اور یہاں لوگ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں۔ تو شیطان پہلے یہی داؤ لگاتا ہے چھوڑو مسلمانوں کے کیا، یہ تو اچھے بندے ہیں، یہ کیسے ہیں، یہ اسلام کو چھوڑ دو۔ وہ پہلا داؤ یہی لگاتا ہے کہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ لیکن قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے، آپ لوگوں نے سنا ہے، میں آپ کو ترغیب دلاؤں گا کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، کسی استاذ کے پاس بیٹھ کر، خود نہیں، خود بھی پڑھنا چاہیے لیکن اتنا مزہ نہیں آتا قرآن پڑھنے کا جتنا کسی استاذ سے پڑھتے ہیں۔ استاذ سے پڑھنے کے بعد پھر خود پڑھنا شروع کریں، تو ترجمے سے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیارے انداز میں اور خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ موجود ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نیک لوگ سفارش کریں گے، یا اللہ یہ جہنم میں جو بندہ ہے نا یہ میرا دوست تھا، نماز پڑھتا تھا، مسلمان تھا، لیکن آج جہنم میں ہے، گناہوں کی وجہ سے تو معاف نہیں کر دیتا۔ دوسرا بھی کہے گا، تیسرا بھی کہے گا،
اللہ تبارک تعالیٰ جاؤ جو تمہارا ساتھی ہے نا جو مومن تھا نکال، وہ نکال لائیں گے، سب مسلمانوں کو جو ہے وہ نکال لیا جائے گا۔ وہاں پہ کافر جو ہے وہ خواہش کریں گے کاش آج وہ کسی قسم کے مسلمان ہوتے، پکے مومن نہیں، وہ کیا خواہش کریں گے، کاش آج یہ ہم جو ہیں وہ ذرہ بھر بھی ہمارے دل میں اسلام ہوتا اور ایمان ہوتا تو ہمیں بھی جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے نکال دیا۔ لیکن افسوس ہم تو تھوڑا سا بھی اسلام نہیں قبول کیا، ہم نے تو تھوڑا سا بھی ایمان قبول نہیں کیا، لہٰذا آج ہمیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، آج ہمیں جہنم میں رہنے دیا جائے گا، مایوس ہو جائیں گے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اسلام کسی کے دل میں موجود ہے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایمان اور توحید کسی کے پاس موجود ہے، اللہ کے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی مسلمان کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں سود کے 70 یا 72 درجے ہیں، اور سب سے ہلکا درجہ، ذرا غور سے سنیے، کئی دفعہ سنا ہے، دین سارا ہی پرانا ہے، صرف یاد دہانی کے لیے ہوتا اور ایمان تازہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، فرمایا سب سے ہلکا درجہ، سب سے ہلکا درجہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، اور سب سے بڑا درجہ استطالۃ الرجل فی ارض اخیہ المسلم، انسان کا اپنے مسلمان بھائی کو بے عزت کرنا۔ یہ سود کا سب سے بڑا درجہ ہے، اپنے مسلمان بھائی کو اس کی توہین کرنا، اس کو بے عزت اور اس کو رسوا کر دینا۔ کبھی بھی مسلمانوں کو رسوا نہ کیجیے۔ کون سے مسلمان؟ جو دور کے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، لوگوں اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، بیوی بچوں کو، شوہر کو، یہ سب سے قریبی مسلمان ہیں، کبھی بھی ان کو ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ دور کا مسلمان ہے، اگر اس کو ذلیل کرنے والے کا مقام اتنا شدید ہو سکتا ہے تو قریب کے مسلمان کو ذلیل کرنے والے کا پھر کیا انجام ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو شیطان پہلا چکر یہی لگاتا ہے کہ اسلام سے محروم کر دو، پھر دیکھتا مسلمان ہو گیا، چلو اب اس کے بعد دوسرا دروازہ، دوسرا پھندا ڈالتا، یہ فرض پڑھ لیا کرو، سنتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ عام داؤ ہے شیطان کا، اور ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے کہ فرض پڑھ لو بس کافی ہے، سنتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہر جگہ پہ پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں، کیا یہ فرض ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ تراویح پڑھو، کیا یہ فرض ہے؟ بولے صاحب اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، داڑھی رکھ لو، داڑھی فرض ہے جی، سارا اسلام داڑھی میں آ گیا، یہ کام کر لو، یہ سارا یہ فرض ہے جی، قرآن ختم کر لو، یہ فرض ہے جی۔ نہیں، ہر کام فرض نہیں کیا جاتا، ضروری نہیں ہے کہ فرض یہ ہو تو پھر ہی کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے، کبھی نہیں، روزانہ ہی گھر میں ہانڈیاں پکتی ہے، آپ اس میں گھی کیوں ڈالتے ہیں؟ ہانڈی پکانے کے لیے گھی ڈالنا فرض ہے، مرچ مسالہ ڈالنا فرض ہے۔ کبھی پانی میں سبزی یا گوشت ڈال کے ابال لو، ابل جائے گا، پک جائے گا، اس کو کھا لو، کیا حرج ہے؟ یہ نمک اور مرچ ڈالنا فرض ہے۔ باقی تمام لوازمات، روزے کے اندر افطار کرتے ہیں، یہ جب تک کوئی 10-15 ڈشیں نہیں بن جاتی کھانے والی، اس وقت تک ہماری افطاری نہیں ہوتی۔ یہ افطاری کے لیے فرض ہے۔ اپنے معاملات میں کبھی انسان نے نہیں سوچا کہ میں سارے فرض ہی کرتا ہوں، دنیا داری کے معاملے میں سارا کام کیا جاتا ہے، اور دین کی باری آ جاتی ہے تو فرضوں کو تلاش کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ شیطان کا داؤ ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو چھوڑو فرض پڑھ لیا کرو، فرض میں جسے پڑھ لیے کفایت ہو جانی، جان چھوٹ جانی ہے۔ اللہ کا نیک اور محبوب بندہ بننے کے لیے فرض بھی ادا کرنے پڑتے ہیں، سنتیں اور نفل بھی پڑھنے پڑتے ہیں، نفلی عبادت بھی کرنی پڑتی ہے۔ پھر جو ہے شیطان داؤ چلتا ہے سنت اور بدعت کا، وہ انسان کو بدعت کی طرف جو ہے وہ مائل کرتا ہے۔ کیا حرج ہے یہ کام کرنا؟ آخر کیا حرج ہے؟ اذان کے بعد درود ہی پڑھتے ہیں نا، صلوات ہی پڑھتے ہیں نا اذان سے پہلے، کیا حرج ہے؟ یہ ہم جو ہے وہ کھانا پکانے کے بعد ختم دے لیتے ہیں، قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، کیا حرج ہے؟ یہ کیا حرج کا جو ہے وہ شوشہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ شب رات میں ہم جو ہے وہ کھیرے پکا لیتے ہیں، رجب میں کنڈے بنا لیتے ہیں، اور اس طرح سے دوسرے مہینوں میں جتنے عمل کرتے ہیں، کیا حرج ہے؟ آخر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کو نیکی کا کام کرنے تو فرمایا نہیں۔ شریعت کہتی ہے جو کام سنت کے مطابق ہے وہ کرنا ہے، جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ نہیں کرنا۔ یہ ختم پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن پڑھا ہے، کھانے میں مبارک تک
عام طور پہ وہ دلیل دیتے ہیں جی آپ نے جابر کے گھر میں کوئی دعا پڑھی تھی، آپ نے تو لعاب بھی ڈالا تھا. آپ بھی اپنے مولوی کو کہو دیگ میں کھانا پکایا ہے اور ختم بھی پڑھ دے اور لعاب بھی ڈالے، اور پہلے مولوی کھائے اور پھر بعد میں گھر والے کھائیں، دیکھیں گے کیسے کھاتے ہیں. اللہ کے بندو نے نے ختم پڑھا ہے جی، قرآن پڑھ لیا تو کیا ہوگا، کھانا پلید ہو گیا؟ نہیں، پلید نہیں ہوا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے. یہ شیطان کا داؤ ہے سنت کو چھوڑنے کے لیے کہ سنت کو چھوڑ دو، یہ کام جو ہے بہت اچھے ہیں کر لو، کیا حرج ہے، کیا حرج ہے. بات جو ہے یہ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، 4 رکعتیں ہیں، 5 رکعتیں پڑھ لو، کیا حرج ہے. 2 سجدے کرتے ہیں، 3 کر لیا کرو، کیا حرج ہے. اگر آپ جان بوجھ کے 2 کی بجائے 3 کر لیں، وہ جو پہلے پڑھے ہیں وہ بھی باطل ہو جائیں گے، وہ بھی بیکار ہو جائے گا. 2 سجدے 3 سجدے اللہ کو نہیں کرنے، اللہ کو کرنے، پھر کیا حرج ہے. یہ کیا حرج والی بات جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، جنت میں لے جانے سے بہت دور کر دیتی ہے. حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے، کچھ مسلمان آئیں گے اور آپ ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے، فرشتے درمیان میں دیوار کھڑی کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے کہ چھوڑ دو، یہ میرے ساتھی ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں. فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے یہ مسلمان ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہی نہیں انہوں نے آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دین کو کیسا تبدیل کر دیا تھا، ساری اپنی منمانی کا دین بنا دیا تھا، انہوں نے آپ کے دین کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں کیا ہے. یہ کیا حرج ہے والی بات جو ہے اس پہ عمل کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ آج حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیے گئے. آپ بھی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، جاؤ ان کو دور کر دو، دور کر دو، دفع ہو جائیں ایسے لوگ جنہوں نے میرے دین کو جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا تھا. اس لیے ضروری ہے کہ ہر وہ عمل جس کو ہم کرنے لگے ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، اس پہ دیکھیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے. اگر لگی ہے تو اس کو کریں، اگر نہیں لگی ہے تو اس کو جو ہے وہ ترک کر دیں. تیسرا داؤ جو ہے شیطان جو ہے وہ لگاتا ہے انسان کو مباحات کے اندر، جائز کاموں کے اندر. یہ کوئی کام ہے کر لیں، پھر کیا ہوا، جائز تو ہے نا. جائز کاموں میں انسان پڑھ کر جو ہے وہ کتنے ہی فرائض اور کتنے ہی نوافل جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، کتنی سنتیں چھوڑ دیتا ہے. ہر جائز کام، مولوی صاحب یہ جائز نہیں، میں یہ کر لوں یہ جائز نہیں، مولوی صاحب یہ جائز نہیں. بھئی جائز ہے، کبھی سنتوں کے بارے میں پوچھ کہ یہ سنت ہے، جائز کو چھوڑو میں یہ کر لیتا ہوں. شریعت میں جائز جو ہے وہ کبھی ہو جائے تو اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوتا، نہ کہ جائز کام اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کی لائن لگا دے اسی کو کرنے پہ زندگی گزار دے، نہیں، بلکہ جائز کاموں کو چھوڑ کر یہ عبادت والی راتیں ہیں، اس میں ساری رات جائز کام کرتے رہے، منع تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے ان راتوں میں جو جائز کاموں میں پڑا رہ گیا وہ بہت بڑی خیر سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا، بلکہ ساری خیر سے ہی محروم کر دیا گیا. ان راتوں میں جائز کام نہیں کرتے بلکہ جو سنت اور مسنون اور فرض اور واجب ہیں صرف اور صرف وہی کام جو ہے وہ کرتے ہیں تاکہ اللہ جو ہے وہ راضی ہو جائے. یہ شیطان کے جو ہے وہ بے شمار داؤ ہیں، ان میں سے میں نے 2-3 کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. شیخ صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں تیسری بات عرض کرتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. تیسری بات جو ہے وہ کیا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کی بجائے دنیا کے ساتھ دل لگا بیٹھتے ہیں. یہ کامیابیاں اور ادھر ناکامیاں دونوں راستے شریعت نے ہمیں بتلائے. کامیابیوں کا راستہ جو ہے وہ ہمیں بتلاتا ہے لوگوں دنیا کے ساتھ زیادہ محبت نہ کرو. دنیا کو لے لو کوئی حرج نہیں، ہم نے منع نہیں کیا ہے، لیکن زیادہ محبت نہ کرو. زیادہ محبت کس کے ساتھ کرو؟ آخرت کے ساتھ کام کرنے والے، آخرت کے کام کرنے والے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو لیکن آخرت جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے دنیا سے. اس لیے دنیا میں تھوڑی سی کم رغبت رکھو اور آخرت کی طرف جو ہے وہ رغبت زیادہ کر لو، اس لیے کہ یہ دنیا کی رغبت انسان کو جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کوئی رغبت نہیں رکھی.
اپنے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی، اور اپنے خاندان والوں کے لیے بھی، اور پھر آپ نے امت کو بھی سبق دیا لوگوں زیادہ محبت نہ کرو، آخرت سے محبت کرنا، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے۔ تمہارا وہ ایک چھوٹا سا عمل کیا ہوا زندگی میں تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ سب کا معلوم ہے، لیٹے ہوئے تھے حضرت عمر، گھر میں داخل ہوئے، آپ کی کوٹھی میں، آپ کی بلڈنگ میں، آپ کے محل اور پیلس میں، کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پیلس میں مجھے 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز نظر نہیں آئی۔ ایک چٹائی، ننگے بدن آپ اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اور جسم کے اوپر اس کے سرخ رنگ کے نشان بنے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا پرانے سے چمڑے کا، جس میں تھوڑا بہت پانی ہوگا پینے والا، اور ایک تھیلی تھی جس میں تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے۔ یہ 3 چیزیں تھیں غالباً، کہتے ہیں مجھے چوتھی چیز کوئی نظر نہ آئی۔ میں دیکھ کے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ہاں دنیا کے بادشاہ اپنے عالی شان محلوں میں زندگیاں گزارے، بہترین قسم کے صوفے اور پلنگ اور بستر ان کے اوپر زندگیاں گزارے، اور آپ کا ساری کائنات سے اونچا مقام ہے، لیکن آپ ایسی زندگی بسر کر۔ آپ نے فرمایا عمر، مجھے دنیا سے کیا غرض ہے، میں نے دنیا میں کیا لینا ہے، میں تو ایک راہی مسافر ہوں جو ایک درخت کے نیچے چادر اپنے سر کے نیچے رکھ کے آرام کرتا ہے اور پھر اٹھ کر آگے چلا جاتا ہے۔ میں تو منزل کا مسافر ہوں، میں سفر میں ہوں۔ سفر میں آدمی جو ہے وہ بلڈنگیں نہیں بناتا، پلازے نہیں بناتا، کوٹھیاں اور کارخانے نہیں بناتا۔ میں تو اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں اور جلدی منزل کی طرف پہنچنا چاہتا ہوں۔ اور پھر بی بی فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غلام لینے کے لیے آئی تو کہا بیٹا تسبیح پڑھ لیا کرو، اللہ تکلیفیں دور کر دے گا، اجر بھی دے دے گا، آخرت میں مقام بھی دے دے گا، اور تیری تکلیفیں بھی دور کر دے گا، غلام چھوڑ دو۔ خادم کو لے کر کیا کرتا ہے؟ بیویوں نے مطالبہ کر دیا، یا رسول اللہ سب لوگوں کی بیویاں خوب کھاتی ہیں اور پیتی ہیں، کپڑے نئے نئے پہنتی ہیں، زیور پہنتی ہیں، ہمیں بھی مال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرماتی، اے نبی یہ تجھے تکلیف دیتی ہیں، ان کو بول دو اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ ہم تمہیں زیور دے دیتے ہیں، تمہیں خوبصورت ریشمی لباس دے دیتے ہیں، مال و منال دے دیتے ہیں، لیکن لے جاؤ اور پھر نبی کے گھر میں تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو یہ ساری چیزیں قربان کرنا ہوگی۔ بیویاں فوراً راضی ہو گئی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، یہ مال دولت جو ہے وہ رکھ لیجئے، ہم اس کا مطالبہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت سے محبت نہیں کی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی پسند نہیں کیا، اپنے امتیوں کے لیے بھی پسند نہیں کیا، اور آپ نے صراحت کے ساتھ کہا لوگوں مجھے تم پر کوئی شرک کا زیادہ ڈر نہیں ہے۔ خاص طور پہ جزیرہ عرب کے لوگوں سے کہا تھا کہ زیادہ اس کا ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر کس چیز کا ہے؟ دنیا تمہارے اوپر پھیلا دی جائے گی، تم اس میں رغبت کرو گے اور یہ مال و دولت جو ہے وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، یہ مال و دولت تمہیں تباہ و برباد۔ آج یہ دودھ میں کیمیکل ملا کر، پاؤڈر ملا کر، زہریلے مادے ملا کر ہم ایک دوسرے کو دودھ پلاتے ہیں، کس کی خاطر؟ یہ پیسے کی محبت کی خاطر۔ یہ چائے کے اندر گوبر اور لید مکس کر کے ہم لوگوں کو دیتے ہیں، کس کی خاطر؟ یہ پیسے کی خاطر۔ آج ہم بے ایمانی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، بدعنوانی کرتے ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ یہ بے ایمانی اور کرپشن اپنے عروج کے اوپر ہے، کس وجہ سے؟ پیسے کی خاطر۔ 10 روپے کی خاطر بندہ جو ہے وہ مار دیتے ہیں۔ فرمایا لوگوں یہ مال و دولت کی محبت تمہیں تباہ کر دے گی، یہ برباد کر دے گی، اس کی محبت میں نہ پڑ جانا۔ ہاں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں تمہیں یہ مال و دولت کی کثرت جو ہے وہ تمہیں غافل نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں گھٹنے چلے جائیں اور پھر بھی مال و دولت کا ہرس ختم نہ ہو۔ یہ ہرس جو ہے وہ اچھا نہیں، مال و دولت لو، حلال طریقے سے لو اور حلال جگہ پہ خرچ کرو، جتنا بھی آتا کما لو، کو مسئلہ نہیں، لیکن مال و دولت جو ہے وہ تمہیں تمہارے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا کرنے سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ یہ مال و دولت تمہارے لیے بہترین ہے۔ جس وقت وہ مال و دولت جو ہے وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دے گا، اہلا وسہلا مرحبا، السلام علیکم۔ شیخ محترم تشریف لے آئے، ماشاءاللہ میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اور آخری بات کر رہا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ ذکر یہ کر رہا تھا یہ دنیا کا مال و دولت
جتنا مرضی کما لے، شریعت منع نہیں کرتی، صرف اتنا ہے یہ مال و دولت تمہیں اللہ اور اس کی رسول کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ جس وقت یہ غافل کر دے سمجھ لو اس وقت یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے، اس وقت تمہارے لیے خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ ایک آدمی مال و دولت کماتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، نماز وقت پہ پڑھتا ہے، انشاءاللہ یہ مال و دولت اس کو نقصان نہیں دے گا۔ ایک انسان مال و دولت کماتا ہے اور حلال کماتا ہے، اللہ کے فضل سے یہ مال و دولت وہ کروڑ پتی ہو جائے، ارب پتی، کھرب پتی ہو جائے، یہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن کب پہنچائے گا؟ جب انسان بہن بھائیوں کے حقوق غصب کرنا شروع کر دے، لوگوں کے ساتھ بے ایمانیاں کرنا شروع کر دے، لوٹ مار مچانا شروع کر دے، جب اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائے اس وقت یہ مال و دولت تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ یونیورسٹی میں میرے ایک استاد تھے ڈاکٹر عبدالعزیز الاحمدی حافظہ اللہ تبارک و تعالی، ان کا اپنا ذاتی قصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے یہاں تنخواہ تھی، میں استاذ تھا اور سعودیہ میں اساتذہ کی تنخواہیں اچھی خاصی ہیں، عام لوگوں سے زبردست وہ امیر ہیں، زیادہ امیر ہیں۔ تو کہنے لگے، میرا ایک رشتہ دار تھا، وہ کہنے لگا استاد جی آپ پڑھاتے ہیں، تنخواہ آتی ہے تو اتنے کاروبار اتنا زیادہ نہیں چلتا، آپ کچھ پیسے پارٹنرشپ کے طور پر میرے ساتھ ملا لیں، میں کاروبار کرتا ہوں، ساری ذمہ داری مجھے دے دیں، میں سنبھالتا ہوں، پرافٹ لیں۔ میں نے اسے 2-4 دفعہ انکار کیا لیکن وہ میرے پیچھے پڑا رہا۔ میں نے کہا چلو ڈال، میں نے کہا ڈال، پیسے ڈال دیے۔ کبھی شروع میں مہینے میں 1 دن میں اس کو تھوڑا بہت ٹائم دیتا تھا، بھی کیا بنا، کوئی حساب کتاب کرو بھی، کہاں مال لگایا ہے، کیا چیز خریدی ہے، کیا بیچی ہے، کتنا پرافٹ ہوا، کتنا گلاس ہوا، مہینے کے اندر 1 دن ذکر ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ مہینے میں 2 دن ہو گئے، پھر جو ہے وہ 15 دن کے بعد جو ہے وہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ ہونے لگا، پھر آہستہ آہستہ کہتے ہیں 1 ہفتے کے بعد ہونے لگا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ تقریباً 2-3 دن ہونے لگا کہ آج آ جاؤ جی فلاں جگہ پہ مال پھنس گیا ہے، فلاں معاملہ ہو گیا، فلاں گڑبڑ ہو گئی، وہ ادھر جو ہے وہ آپ نہ آئے تو اتنا خسارہ ہو جائے گا، آج آ جائیں گے تو اتنا بچت ہو جائے گی۔ کہنے لگے آہستہ آہستہ مجھے ایسے محسوس ہوا میری نماز لیٹ ہونے لگی ہے، مجھے کبھی نماز پڑھ لیتا، ہم بھی بہانہ کر لیتے ہیں، مال دولت ہے، کاروبار ہے، نماز رہے گی پھر کیا کریں، بچوں کو بھی تو پیٹ پالنا ہے۔ کیا خیال ہے جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ بچوں کا پیٹ نہیں پالتے؟ وہ بھی تو پالتے ہیں، آپ بھی پالتے ہیں، صحابہ کرام بھی پالتے تھے۔ ہم یہ بہانے بنا لیتے ہیں، کاروبار کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے میری نماز لیٹ ہونے لگی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، کہتے ہیں میں جمعہ پڑھاتا تھا، میں جمعے کی نماز سے لیٹ ہو گیا، اپنے کاروبار کی خاطر جمعے کی نماز سے لیٹ ہو گیا۔ جس دن میں لیٹ ہوا اس دن اللہ کے حضور میں نے معافی مانگی اور جا کر اپنے بھائی یا رشتہ دار جو بھی تھا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جو میرا حساب ہے پیچھے واپس کر دو، علیحدہ کر دو، میں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کرنا چاہتا، میں یہ کاروبار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کاروبار جو ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل کر دے اور پیچھے دھکیل دے، یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور وہ مال جس کو انسان اللہ کے اصولوں کے بتائے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق حاصل کرتا ہے اور وہ الہاکم التکاثر کی زد میں نہیں آتا ہے، یقیناً وہ مال جو ہے وہ خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے، وہی مال جو ہے وہ انسان کو کامیابی جو ہے وہ دلانے والا ہے۔ اس لیے مال و دولت سے ضرور محبت کیجئے، لیکن وہ مال و دولت جو آپ کو جنت سے دور کر دے، جہنم کے قریب کر دے، ایسے مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ یہ تو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رشوت، سود اور حرام خوری اور جتنے بھی غلط ناجائز ذرائع ہیں یہ سارے کے سارے انسان کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں، جنت سے دور کر دیتے ہیں اور جہنم کے جو ہے وہ قریب کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے، وگرنہ یہ تینوں چیزیں، انسان کا نفس خواہشات کا پجاری بن جانا اور شیطان کے پیچھے لگ جانا اور مال و دولت کا اندھا حرص، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آخری حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا لوگو ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء من حرص الرجل من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے ہیں جتنی تباہی انسان کا مال و دولت کی ہرس اور انسان کا چودراہٹ کی جو ہرس ہے، یہ انسان کے دین کو اور انسان کی عزت کو تباہی اور بربادی سے دوچار کرتا ہے۔ بھوکے بھیڑیے جو ہے وہ بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے ہیں۔ اس لیے
یہ مال و دولت ضرور کمائیے، اچھے طریقے سے کمائیے، اور جو شریعت نے بتلایا اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کمائیے۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ یہ مال و دولت جو ہے وہ آپ کے لیے دین کے رستے میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے، تو یہ وگرنہ عبادات، یہ ریاستیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ بیکار ہو کر رہ جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے نیکی کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور یہ دنیا میں جتنی بھی ہم زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی ساری کی ساری اپنے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔